محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، چنانچہ جب کسی سے محبت ہو تو اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ بیٹے کے کپڑوں کو دیکھ کر رویا کرتی تھی، بیٹے کے کمرے میں جا کر رویا کرتی تھی، جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی اسے بیٹا یاد آتا، وہ روتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، بندے کو اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے، کلام اللہ سے محبت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، بیت اللہ سے محبت ہوگی، اولیاء اللہ سے بھی محبت ہوگی۔ عاشق کو کام ہی تو ہے عشق کرنا۔ یاد رکھیں کہ عاشق جس حال میں بھی ہو وہ محبوب کی محبت میں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ کاش اللہ رب العزت کی محبت کی شیرنی بھی ایسے ہی ہوا ہم سب کے دل میں۔ آج محبت الہی کا جذبہ کیوں کم ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات غالب آ چکی ہیں۔ انسان کی خواہشات یوں سمجھیے جیسے ایک بلب جل رہا ہو، اس کے اوپر ٹوکری رکھ دیں تو کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا۔ غافل مومن کی مثال یہی ہے، اس کا بلب روشن ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر اس کے اوپر غفلت کی ٹوکری آ گئی ہے، اسی لیے اس بیچارے کا دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر یہ اس غفلت کی ٹوکری کو دور ہٹا دے گا تو یہ دل کا بلب اسی وقت جگمگا اٹھے گا۔ محبت الہی پیدا کرنے کے ذرائع۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ولایت کا یہ ابتدائی درجہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہر بندے کو نصیب ہوتا ہے، مگر اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ذکر اللہ اور دوسرا صحبت اولیاء اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ عشق انسان کے لیے ایک طبیب کا درجہ رکھتا ہے، اس سے مراد محبت الہی ہے، دنیا کا حسن نہیں۔ یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا والے تو جب حسینوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ریجھ جاتے ہیں، ان کو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ غازی اللہ والوں کو پیغمبر کی راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ کی قسم، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈور جڑ جاتی ہے وہ دنیا کے حسینوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، ان کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے، ان کے سامنے جو بھی آ جائے انہیں یہ محبت کبھی بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ اللہ کی محبت عظیم سرمایہ ہے، جس کے دل میں ایک دفعہ بس جائے اسے کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے دل تو شاید سو چکے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا حضرت آپ وعظ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے دل سو گئے ہیں، ان پہ کوئی آہٹ اثر نہیں کر رہی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اگر یہ حال ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ دل مو گئے ہیں، یعنی کہ دل مر گئے ہیں۔ اس نے کہا حضرت دل کیسے مر گئے ہیں؟ فرمایا بھائی جو سویا ہوا ہے اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، یعنی کہ اسے اللہ کی محبت کی طرف بلایا جائے تو وہ آ جاتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں بلکہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث جسے سنائی جائے اور اگر پھر بھی نہ جاگے تو وہ سویا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ذکر اللہ سے اپنی آنکھیں موند لے، اپنے دماغ کو بند کر لے اور کہے یہ تو ابھی میرا بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، زندگی تو ابھی بڑی پڑی ہوئی ہے، میں ذکر اللہ کر لوں گا۔ یاد رکھو کہ تمہاری سانس سانس اللہ تعالیٰ کے احسان میں ہے، دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، انسان کا دل بسا اوقات گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے مر جاتا ہے، مگر اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اسے بار بار اس ٹھوکر میں لایا جائے کہ تم زندہ ہو، ہے دل تم نے اپنے اندر ذکر اللہ کو بڑھانا ہے، رکھنا ہے۔ آج ہمارے اعمال بے جان کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ قلب میں محبت الہی کی وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہیے۔ اس محبت کے ساتھ جو آدمی عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند آ جاتے ہیں۔ اگر دل پر محنت کر کے شیشے کی طرح چمکا دیا جائے تو پھر دیکھیے کہ اللہ
رب العزت انسان کو کیسی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کا مقرب اور چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے قدم جدھر لگ جائیں زمین کے وہ ٹکڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ بندہ مومن کی دعا کی شان۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مومن کی دعا کے الفاظ اوپر پہنچتے ہیں تو فرشتے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑی مانوس سی آواز ہے، یہ آواز تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی سنا کرتے تھے۔ فرشتے اس دعا کے لیے دروازہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس بندہ کی آواز اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7 آدمیوں کی برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 بندے ایسے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور ان کے رگ و ریشہ میں اللہ رب العزت کی محبت سما چکی ہوتی ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں کیے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اس درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ درجہ اور مقام ہر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، بشرط کیے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق ڈال لے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مقدر میں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو سب کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ جیسے آپ میں سے وہی آدمی چاہے کہ میں پہلوان بن جاؤں اور اچھی غذا کھائے، محنت کرے اور مشقت اٹھائے تو کچھ دنوں بعد اس کی صحت یقیناً پہلے سے بہتر ہوگی۔ یعنی روحانی صحت کا حال بھی یہی ہے۔ انسان پکی سچی توبہ کر لے اور آئندہ نیکیوں کا ارادہ کر لے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا چلا جائے، تقویٰ کی زندگی کو اختیار کر لے تو پروردگار اس کی روحانی صحت ضرور بے ضرور اضافہ فرمائے گا۔ اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ دیکھیے ہماری غفلت اور گناہوں کی باعث ہمارے دلوں پر جیسے ایک زنگ چڑھ جاتا ہے اور اس زنگ کو ہم صرف محبت الہی، ذکر الہی سے دھو سکتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جائے تو اسے کھرچا جائے، جس قدر کھرچا جائے وہ زنگ صاف ہوتا جاتا ہے۔ خواتین گھر میں جب اپنے برتن مانج رہی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صابن اور کرونچی سے خوب رگڑتی ہیں برتنوں کو، اور حتیٰ کہ اتنا رگڑتی ہیں کہ وہ بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اتنا کہ اس کے چہرہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے۔ جس طرح ان کے اوپر غفلت کی مٹی چڑھ گئی ہے، غفلت کا زنگ ان کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اسے ذکر اللہ سے دھونے کی کوشش کریں۔ جو ہم ذکر کرتے جائیں گے یہ زنگ بھی دھلتا رہے گا، اتنا کہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا اور ہمارے دل میں صرف ذکر اللہ کا نور ہی نور پھیل جائے گا۔ محبت کا سلگنا اور بڑکنا۔ ہمارے دلوں میں محبت الہی موجود تو ہے مگر سلگ رہی ہے، بڑکنے والی چیز اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کی یہ آگ بڑک رہی ہوتی ہے۔ یہی فرق ایک عام آدمی اور ایک ولی اللہ میں ہوتا ہے۔ دونوں کے الفاظ و معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ فرق نہیں ہوتا۔ مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دینا اور بات ہے اور جہاد کے موقع پر دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینا اور بات ہے۔ حدیث پاک میں اللہ والوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے، وہ لوگ جنہیں تم دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ گویا اللہ والوں کے چہرے پر اتنے انوار ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے سجدے کے اثر سے، گویا سجدوں کی عبادتیں چہرے پر نور بنا کر سجا دی گئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کروا رہے تھے تو ایک نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کا دروازہ کھول کر مسجد میں دیکھا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں لگا جیسے وہ قرآن کا ورق ہو۔ حضرت عطا اللہ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لے کر بیٹھے تھے
اور ان کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے تصور میں یوں لگا کہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری گود رحل کی ماند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کی ماند ہے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قاری ہے جو بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرفانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے پر اتنا نور تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کے دل میں گرہ کھل جاتی تھی۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گرہ کیوں نہ کھلی؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرے ہے نامعقول، ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہی کب تھا؟ وہ شخص حیران ہوا کہ دیکھا کیوں نہیں؟ فرمایا ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو دیکھا تھا، مگر ایک مرتبہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر نگاہ ڈال لیتا تو ہدایت سے محروم نہ رہتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھنے کی نیت سے آئے، مگر چہرہ انور کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آئے تو کسی اور مقصد سے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تابعین حضرات میں سے بعض حکام نے اپنے لوگوں کو کفار کے پاس جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے باپ دادا کو تو تم جزیہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ لوگ آتے تھے تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے، ان کے بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں رات کی ہی باتوں کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوتے تھے، مگر چہروں پر اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم میں وہ اوصاف نہیں، جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔